میرج ہال رنگوں اور روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، مگر اس چمک دمک کے بیچ آئرہ کا چہرہ بجھا ہوا چراغ لگ رہا تھا۔ اسٹیج پر گلابوں اور آرکس کی لڑیاں ٹنگی تھیں، سنہری پردے جلملا رہے تھے، مگر دلہن کے گلابی لہنگے کی چمک بھی اس کی پریشانی کو چھپا نہیں سکی۔ ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو پھیلی تھی، مگر دل میں خوف کی باس گھل گئی تھی۔ 3 گھنٹے بیت چکے تھے، بارات کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ بینش بیگم کے چہرے پر پسینے کی بوندیں جھلک رہی تھیں۔ شاہ نواز صاحب بار بار ہال کے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے، پھر موبائل پر نظریں گاڑ دیتے۔ مہمان بھی سرگوشیاں کرنے لگے تھے، اب تک نہیں آئے۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا؟ ویسے بھی لڑکی موٹی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہونا ہی ہے۔ کئی طرح کے جملے اس کے کان میں گونجے تھے، جنہیں اس نے سرعت سے نظر انداز کر دیے تھے۔ آئرہ نے نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں جواب تلاش کیا، مگر وہاں بھی خالی پن کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں ماں باپ کی تصویریں ابھرنے لگی تھیں۔ ماں باپ کا پیار سمجھنے سے پہلے ہی وہ ان کی آغوش سے محروم ہو گئی تھی، اور ان کی موت کے بعد تایا کے دروازے پر یتیمی کا بوجھ لیے پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد ہر دن قرض جیسا گزرا، لیکن آج بھی وہ قرض چکانے بیٹھی تھی، لیکن جس کے ذریعے چکانا تھا شاید وہ ایک بار پھر اس کو دھوکہ دے چکا تھا۔ تایا تائی کو خوش کرنے کے لیے اس نے ایک ادھیر عمر آدمی کے لیے ہاں بولی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، مزید 1 گھنٹہ اور بیت گیا تھا، لیکن بارات کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ہاں، لیکن شاہ نواز صاحب کے پاس سب خبر ضرور تھی، جو ان کے ذریعے پورے حال میں پھیلتی چلی گئی تھی۔ رمشا اپنی جھلمل کرتی ساڑی سنبھالتی اسٹیج پر آئی۔ شاہ نواز صاحب کی لاڈلی اولاد، ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ قریب آ کر جھک کر بولی، مجھے تو پہلے ہی اندازہ تھا تمہاری شادی میں کوئی منحوسیت نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونی ہی تھی۔ میں حیران تھی سب کام اتنی آسانی سے کیسے ہو رہے ہیں۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ تم اس بار بڑا چھکا مارو گی۔ شادی والے دن مصیبت، تم واقعی اپنے ماں باپ کے لیے کالا دھبا تھی، جو آج میرے باپ کے لیے بھی بن جاؤ گی، اور اگر تمہاری وجہ سے میرے رشتوں میں کوئی پرابلم ہوئی، خدا کی قسم تمہاری گردن مروڑ دوں گی۔ آئرہ نے چون کر اوپر دیکھا۔ کیا مطلب؟ خوف سے اس کی جان لبوں پر آئی تھی۔ رمشا نے طنز بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور نہایت نفرت آمیز لہجے میں بولی، رشتے والوں نے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں لڑکی بہت موٹی ہے، اسی لیے بارات نہیں لا رہے۔ میرے باپ کے لیے تم عذاب بن چکی ہو، اور اب میرے لیے بھی بن جاؤ گی۔ جس گھر کی بیٹی کی بارات لوٹ جائے، دوسری بیٹی کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا آئرہ، اگر میرے لیے مشکل پیدا ہوئی، میں تمہیں اس گھر میں زندہ نہیں رہنے دوں گی۔ آئرہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا، لب کپ کپائے وہ اس کو دیکھتے ہوئے بھیگے ہوئے لہجے میں بولی، تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ ایسا کچھ نہیں ہوا نا؟ تم بس مجھے پریشان کرنے آئی ہو نا؟ وہ خوف کے زیر اثر بولی تھی، جان لبوں پر آ گئی تھی۔ وہ شدت سے دعا کر رہی تھی کہ رمش کہہ دے یہ سب جھوٹ ہے، میں ہمیشہ کی طرح تمہیں تنگ کر رہی ہوں۔ ہاں، وہ ایک ادھیر عمر مرد سے شادی کر رہی تھی، لیکن خاموش تھی کہ کم سے کم تایا کے عذاب جیسے گھر سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ عذاب سے جان ضرور چھوٹ جائے گی، لیکن ایک نئے عذاب کے لیے۔ رمشا ہنس پڑی، تم اتنی خوبصورت ہو کہ تم جیسی سے جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے گی مجھے؟ شکل دیکھیے اپنی، کتنا سمجھایا تھا ڈائٹنگ کرو، پتلی ہو جاؤ، لیکن تم سنتی کب ہو؟ آئرہ کے آنسو پلکوں پر اٹک گئے تھے۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک ایری کے برابر میں ایک نوجوان آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے آنے سے فضا میں ایک ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ اونچا، لمبا، دراز قد، چوڑی جسامت، کسرتی وجود، بلیک پینٹ کوٹ پہنے وہ بلا کا حسین لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کسی شہزادے کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ رمشا کو دیکھتے ہوئے نہایت رعبدار لہجے میں بولا، جاؤ اپنے باپ کو بلا کر لاؤ، میں نکاح کے لیے راضی ہوں۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا ہے تو کسی ایک سے تو کروانا ہی ہوگا۔ جاؤ بلاؤ اپنے باپ کو، میں کروں گا اس لڑکی سے شادی۔ رمشا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ آپ کون ہیں؟ عموماً لڑکوں سے بات کرنا وہ پسند نہیں کرتی تھی،
اگر کسی سے کرتی تھی تو انہیں اوقات میں رکھتی تھی، لیکن اس شخص کو دیکھ کر خود بخود منہ سے آب برآمد ہوا تھا، جبکہ وہ اس کی بات سن کر سنجیدگی سے بولا، یہ سوال بعد میں پوچھنا، ابھی جا کر اپنے باپ کو بلا لاؤ تاکہ نکاح کا انتظام کیا جا سکے۔ آئی تھنک تمہارے مہمان بھی انتظار میں بیٹھے، زیادہ انتظار کروانا اچھی علامت نہیں ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ رمشا کے قدم تھوڑا لڑکھڑائے، مگر وہ نیچے اتر گئی تھی۔ نہ جانے اس آدمی کی بات میں ایسا کیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر پائی تھی۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے اچانک آمد پر حال میں موجود کچھ مہمان بھی اسٹیج کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ عائرہ نے خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ اس بار اس کا سہما سہما لہجہ برآمد ہوا تھا۔ اس نے سامنے بیٹھے مہمانوں کی طرف دیکھا، جیسے اسے اس ہجوم میں بھی سکون تھا، پھر بولا، جو بھی ہوں، تمہارے لیے مسیحا ہوں۔ آج تمہاری زندگی میری بدولت کافی تبدیل ہو جائے گی، یہ طے ہے۔ عائرہ کا دل اور زور سے دھڑکا۔ مسیحا؟ آپ کو میری فکر کیوں ہے؟ اور آپ کون ہو؟ اس کا دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ رمشا کی باتوں نے اس کا دماغ پہلے ہی الجھا دیا تھا، اور اب ایک نئے آدمی کی بات نے اسے مزید مشکل میں مبتلا کیا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ دلہنیں اتنے سوال نہیں کرتی، خاموش رہو۔ لیکن میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، عائرہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ ممکن ہے زندگی کبھی کبھار وہیں سے پلٹتی ہے جہاں سے بگڑتی ہے۔ عائرہ نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جھک کر آہستہ سے بولا، میرا نام التمش خان ہے، تمہارے لیے ابھی صرف ایک مسیحا۔ اپنی عزت چاہتی ہو تو خاموش رہو، باقی مجھ پر چھوڑ دو، میں سب سنبھال لوں گا۔ عائرہ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترا، جیسے کسی نے طوفان میں ہاتھ تھام لیا ہو۔ حال کی شور و شغب میں وہ پہلی بار خود کو اکیلا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ عائرہ کی نگاہیں اس انجان شخص پر جمی تھیں جو پرسکون انداز میں اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو کہ سب کچھ اب اس کے مطابق ہوگا۔ فاصلے پر روشنیوں کا ہجوم تھا، مگر اسٹیج پر صرف دو چہرے نمایاں تھے، ایک خوف میں لپٹا ہوا، دوسرا یقین میں ڈوبا ہوا۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، یہ جلد پتہ چلنے والا تھا۔ چند لمحے بعد شاہنواز صاحب اور بینش بیگم ہڑبڑائے سے اسٹیج پر چڑھے۔ بینش بیگم کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں، ہاتھوں میں کپکپاہٹ۔ وہ جلدی جلدی اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے عائرہ کے قریب آئی، ساتھ شاہنواز صاحب بھی۔ شاہنواز صاحب ابھی کچھ بولنے ہی والے تھے کہ سامنے سے التمش اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا قد، انداز اور لہجہ سب میں ایک عجیب سا دبدبا تھا۔ خاموش ہجوم کے بیچ اس کی گہری آواز گونجی، میں کروں گا اس سے نکاح۔ پورا حال جیسے ٹھٹک گیا، سب نگاہیں اس میں جم گئیں۔ رمشا کے ہاتھ سے کلچ گر گیا۔ بینش بیگم نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنا ہینڈسم لڑکا، اس جیسی موٹی کے ہونے پر وہ کلس کے رہ گئے۔ شاہنواز صاحب چونکے، کیا کہا تم نے؟ کون ہو تم؟ یہاں کیسے آئے؟ اور تمہیں کیسے پتا کہ رشتہ ختم ہو گیا؟ وہ الجھے الجھے اس کو دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ التمش نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، پورا حال اسی بات کی سرگوشی کر خبر چھپ نہیں سکتی صاحب۔ خیر، ان باتوں کو رہنے دیں۔ اگر آپ اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں تو مجھ سے اس کا نکاح کروا دیں۔ لیکن آپ کون ہو؟ کم سے کم مجھے اتنی جانکاری چاہیے کہ آپ کون ہو۔ اس نے ایک نظر ان پر ڈالی تھی اور اپنا کوٹ درست کرتے ہوئے بولا، التمش خان ہوں، خان انڈسٹری کا مالک، معروف بزنس مین۔ یہ نام سنتے کئی لوگ چونک اٹھے، کچھ نے آپس میں سرگوشیاں شروع کر دی۔ شاہنواز صاحب کے چہرے پر حیرت اور اطمینان کا ملا جلا تاثر آیا تھا۔ کون نہیں تھا جو خان انڈسٹری سے ناواقف ہو؟ ہاں ہاں، میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے، انٹرنیٹ پر دیکھا بھی ہے، مگر یہ سب اتنا اچانک۔ التمش آہستہ مگر مضبوط لہجے میں بولا، زندگی کے کچھ فیصلے سوچ کر نہیں کیے جاتے سر، موقع پر لیے جاتے ہیں۔ آپ کی بھتیجی میرے ساتھ خوش رہے گی، میں وعدہ کرتا ہوں۔ ایک لمحے کی خاموشی، پھر شاہنواز صاحب نے گہرا سانس لیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں بیٹا کہ آپ نے اس نازک وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ میں مولوی صاحب کو بلاتا ہوں۔ التمش نے سر ہلایا اور واپس اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ عائرہ کے دل کی دھڑکنیں الجھنے لگیں۔ وہ ایک لمحہ اسے دیکھتی، ایک لمحہ اپنی تائی کو۔
حال میں موجود ہر چہرہ جیسے سوال بن گیا تھا۔ چند لمحوں بعد مولوی صاحب گواہان کے ساتھ اسٹیج پر آ گئے تھے۔ ہجوم خاموش ہو گیا تھا۔ روشنیوں کی چمک اب کچھ مدھم سی محسوس ہونے لگی تھی۔ مولوی صاحب نے نگاہ اٹھا کر پوچھا، اجازت ہے؟ شاہ نواز صاحب نکاح شروع کریں؟ جی ہاں کریں مولوی صاحب۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ کھولا اور سنجیدہ لہجے میں بولے، عائرہ سلیم بنت سلیم احمد، تمہارا نکاح التمش خان ولد عیان خان سے کیا جاتا ہے۔ کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ عائرہ کے لب کپ کپا گئے، آنکھوں سے دو موٹے آنسو گرے جو اس کے دوپٹے کے کنارے میں جذب ہو گئے تھے۔ اس نے نیچے دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب دوبارہ بولا، عائرہ سلیم تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے لرزتی آواز میں مگر ذرا مضبوط لہجے میں دہرایا، قبول ہے۔ تیسری بار سوال ہوا۔ اس بار اس کے لبوں پر خوف نہیں، فیصلہ تھا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا، پھر رخ التمش کی طرف کیا، التمش خان ولد عیان خان، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ التمش نے دونوں ہاتھ جوڑ کر گواہوں کی طرف دیکھا، چہرے پر مکمل سنجیدگی، آواز بھاری مگر پر اعتماد، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہوا تو حال میں گہری سانس کا شور سا اٹھا، جیسے سب نے ایک ساتھ دم روکا ہوا تھا۔ عائرہ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ دل ابھی تک یقین نہیں کر رہا تھا کہ وہ پل جو بربادی کا آغاز لگ رہا تھا، کسی اجنبی کے ایک جملے سے نئی زندگی کا دروازہ بن گیا تھا۔ التمش نے ایک نگاہ اس پر ڈالی جس میں نہ فخر تھا نہ ترس، بس ایک عجیب سا سکون، جیسے وہ کہہ رہا ہو اب سب ٹھیک ہوگا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی وہ رخصتی کر کے لے آیا تھا۔ خان کوٹھی کے آئینی دروازے کھلتے ہی ایک خاموش سا اندھیرا اندر پھیل گیا تھا۔ روشنیوں سے جگمگاتی بارات پیچھے رہ گئی تھی۔ اب صرف ٹائر کی آواز تھی جو سنگ مرمر کے پورچ پر گونج رہی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ عائرہ کا دل بھی اس جھٹکے کے ساتھ دھڑکا۔ التمش بغیر کچھ کہے دروازہ کھول کر اتر گیا تھا۔ کوٹ کے بٹن بند کیے، سیدھا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدموں میں ایک ایسا اعتماد تھا جیسے یہاں ہر اینٹ سے جانتی ہوں۔ عائرہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی رہی۔ چند لمحے وہ خالی نظریں اس کے پیچھے لگی روشنیوں کو دیکھتی رہی۔ یہ کہاں آ گئی میں؟ وہ بے اختیار بڑبڑائی، ایک اجنبی مرد، ایک اجنبی گھر، اور اب یہ اجنبی خاموشی۔ دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اترنے لگی۔ اس نے گہری سانس لی، لہنگے کا بھاری گھیر سنبھالا اور آہستہ سے گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترے۔ پورچ میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے ساتھ گلابوں کی خوشبو گھل رہی تھی، مگر وہ خوشبو اسے اطمینان نہیں دے سکی۔ ابھی وہ کچھ سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ دو ملازمائیں جلدی سے اس کے قریب آئیں۔ بی بی صاحبہ اندر آ جائیں، صاحب آپ کا لاؤنج میں انتظار کر رہے ہیں۔ عائرہ نے بے اختیار سر ہلایا، نظریں جھکائیں اور ان کے پیچھے چل دی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے سیاہ اور سنہری رنگوں کا امتزاج آنکھوں کو چکا چوند کر گیا تھا۔ دیواروں پر تصویریں تھیں، کئی پہاڑوں کے مناظر، کہیں شکار کے فریم۔ صوفے پر وہ بیٹھا تھا، التمش ٹانگ پر ٹانگ رکھے، ہاتھ میں فون، مگر نگاہیں سیدھی دروازے پر، جیسے جانتا ہو وہ کب داخل ہوگی۔ عائرہ نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، وہ فون ایک طرف رکھ کر بلند آواز میں بولا، یہاں آؤ، صوفے پر بیٹھو، بات کرنی ہے تم سے۔ اس کی آواز میں نرمی نہیں تھی، حکم تھا۔ عائرہ نے دبے قدم آگے بڑھائے، صوفے کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئی، انگلیاں مروڑنے لگی، نظریں نیچی تھیں۔ دیکھو لڑکی، التمش سیدھا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے گھر کا چوکی دار میرے چوکی دار کا دوست ہے، اسی کے ذریعے مجھے تمہارے بارے میں پتہ چلا۔ یتیم لڑکی ہے، کوئی سہارا نہیں، اور تمہارے تایا تائی تمہیں ایک ادھیر عمر آدمی سے بیانے جا رہے تھے۔ وہ کرسی سے ذرا جھک کر بولا، خیر قسمت نے تم پر ترس کھا لیا، تمہارا دولہا شادی سے مکر گیا کیونکہ تم موٹی ہو۔ ویسے خوبصورت تو ہو، لیکن دنیا خوبصورتی کو تولتی نہیں، ناپتی ہے۔ عائرہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، وہ لب کاٹتی خاموش رہی تھی۔ دل کر رہا تھا لیکن زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کیا تھا۔ وہ مزید بولا، خیر میں نے تمہاری مدد کی، مگر اب مجھے تم سے ایک مدد چاہیے۔ عائرہ نے حیرانی سے سر اٹھایا، کیسی مدد؟
یعنی یہ شادی آپ نے محبت میں نہیں کی؟ التمش کے چہرے پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں لگتا ہے تم سے کوئی محبت کر سکتا ہے؟ آئرا نے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ نگاہیں پتھریلی تھیں، اس نے نظریں چکا لی۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، میرے امی ابو چاہتے ہیں میں گاؤں کی ایک لڑکی سے شادی کروں، مگر میں اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتا ہوں۔ اگر میں ان کے سامنے اپنی بیوی لے جاؤں گا تو وہ یہ نیا رشتہ کبھی نہیں کریں گے۔ بس مجھے چاہیے کہ تم میرے ساتھ یہ کردار ادا کرو، میری پسند کی دلہن بن کر۔ حویلی میں چند دن رہنا ہوگا، وہاں سب کے سامنے اداکاری کرنی ہے۔ جب یہ رشتہ ختم ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا تو میں واپس آ کر تمہیں طلاق دے دوں گا، بدلے میں ایک اچھی خاصی رقم دوں گا۔ آئرا کے لب ہلکے سے کھلے مگر آواز نہیں نکلی۔ اس کے چہرے پر ایک خالی پن تھا، جیسے کسی نے اس کے وجود سے زندگی چوس لی ہو۔ التمش نے اپنی گھڑی دیکھی تو طے رہا، باقی تفصیل بعد میں۔ وہ اپنی جیب سے فون اٹھا کر سیدھا دروازے کی طرف بڑھا۔ آئرا کی طرف دیکھے بغیر بولا، آرام کرو، صبح سفر پر چلنا ہے۔ وہ دروازہ کھول کر چلا گیا۔ آئرا وہیں بیٹھی رہی، پتھر کی مورت کی طرح۔ آنکھوں کے کونے بھیگ گئے تھے مگر لب ہلے نہیں تھے۔ کمرے کی خاموشی بڑھتی گئی۔ کچھ دیر بعد ایک ملازمہ آہستہ سے اندر داخل ہوئی۔ بی بی صاحبہ آئیے، آپ کے کمرے میں چلیں، آرام کر لیں، دن بہت لمبا رہا ہے۔ آئرا نے آہستگی سے سر ہلایا، لہنگے کا گھیر سنبھالا اور اس کے پیچھے چل دے۔ لمبے سنسناتے راہداریوں میں صرف اس کے قدموں کی ہلکی چاپ تھی اور اس دل کی جو اب قید میں محسوس ہونے لگا تھا۔ صبح کا اجالا خان کوٹھی کے بڑے شیشوں سے چن کر اندر پھیل گیا تھا۔ نرم دھوپ پردوں کے پار آ رہی تھی مگر آئرا کے دل میں ابھی بھی رات کا اندھیرا باقی تھا۔ وہ فجر کی اذان پر ہی جاگ گئی تھی۔ بیڈ کی بجائے صوفے پر بیٹھی انگلیوں سے دوپٹے کا کنارہ مروڑتی رہی۔ دل بے چینی سے بھرا ہوا تھا، نہ نیند پوری ہوئی نہ سکون ملا۔ پورا کمرہ صاف ستھرا، قیمتی قالین، بھاری پردے، لیکن اس سب کے بیچ وہ خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ گھڑی نے 10 بجنے کا اعلان کیا تو دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آئرا چونکی، دروازہ کھلا ہے، آ جائے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سامنے وہی ملازمہ کھڑی تھی جس نے رات اسے کمرے تک پہنچایا تھا۔ بی بی صاحبہ، باہر آپ کی فیملی آئی ہے، التمش صاحب آپ کو ڈرائنگ روم میں بلا رہے ہیں۔ آئرا کے چہرے پر حیرت اور ہلکی سی گھبراہٹ اتر آئی۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی، دوپٹہ سنبھالا اور جلدی سے نیچے اترنے لگی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی منظر نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ سامنے تایا، تائی اور رمشا بیٹھے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اسے دیکھا، تایا صاحب کھڑے ہو گئے۔ آئرا کے قدم خود بخود ان کی طرف بڑھے، وہ ان کے سینے سے لگ گئی۔ آنکھوں میں نمی تھی مگر اس نے ضبط کر لیا تھا۔ کیسی ہو بیٹا، ٹھیک ہو نا؟ تایا صاحب نے نرمی سے پوچھا، ہاتھ اس کے سر پہ رکھا۔ آئرا نے آہستہ سے سر ہلایا، جی ٹھیک ہوں۔ اسی لمحے بینش بیگم اٹھ کر آگے آئیں، مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ گلے لگا، ہائے کیسی ہو تم؟ تمہارے تو نصیب ہی پلٹ گئے۔ کہاں وہ دن جب تمہیں ایک بڈھے کے ساتھ بیانے جا رہے تھے، اور کہاں یہ محل، ایک نوجوان خوبصورت شوہر۔ واقعی قسمت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ان کے لہجے میں تعریف نہیں، طنز کا زہر چھپا تھا۔ رمشا نے بھی ایک مسکراہٹ دبائی جیسے موقع کی تلاش میں ہو۔ آئرا کچھ بولنے والی تھی کہ دروازہ کھلا۔ التمش داخل ہوا، حسب معمول پر اعتماد، گہری نظریں اور وہی سنجیدگی۔ اس کے آتی فضا تھوڑی بدل گئی، سب کے چہرے سنجیدہ ہو گئے تھے۔ السلام علیکم، اس نے رسمی سا سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے ایک ساتھ جواب دیا۔ بیٹھے سب، آرام سے بیٹھے، التمش نے اشارے سے کہا اور خود صوفے کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا تھا۔ اچھا لگا آپ لوگ آئے، وہ بولا۔ کچھ لیں گے، چائے یا کافی؟ شاہنواز صاحب نے جلدی سے ہاتھ ہلایا، نہیں بیٹا، بس کچھ بات کرنی تھی۔ اصل میں ہم آپ سے ملنا چاہتے تھے، معلوم کرنا تھا آپ کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ آپ کے بزنس کے بارے میں تو سنا ہے، مگر وہ اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائے تھے کہ التمش نے ان کی طرف دیکھا اور پرسکون مگر کٹیلے انداز میں بولا، حیرت کی بات ہے شاہنواز صاحب، رات نکاح کرتے وقت آپ کو خیال نہیں آیا کہ میں کون ہوں، کیا کرتا ہوں اور کیسے آپ کی شادی میں پہنچا؟
کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ خیر، اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ لڑکی میری بیوی ہے، میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ اس نے نپی تلی نظروں سے آئرہ کی طرف دیکھا۔ اور بہتر یہ ہوگا کہ ہمیں ہماری زندگی جینے دی جائے۔ شاہ نواز صاحب کے چہرے پر ہلکی سی جھیپ نمودار ہوئی۔ انہوں نے نظریں جھکائیں۔ التمش کا لہجہ اب ذرا سخت ہو گیا تھا۔ جہاں تک میرے بزنس کی بات ہے، سب جانتے ہیں میں کون ہوں، کیا کرتا ہوں۔ خان انڈسٹری ایک نام ہے، راز نہیں، اس لیے فضول تحقیقات کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ سب جاننا تھا تو نکاح سے پہلے پوچھتے، نکاح کے بعد ان سوالوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ رمشا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں تائی کو دیکھا۔ بینش بیگم کے ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ ارے نہیں بیٹا، ہم تو بس خیال سے آئے تھے، سوچا بیٹی کو دیکھ لیں اور تم سے بھی ملاقات ہو جائے۔ دیکھ لیا آپ نے؟ التمش نے نرمی سے مگر دو ٹوک انداز میں کہا۔ اب اطمینان رکھیں، وہ محفوظ ہے۔ آئرہ خاموش بیٹھی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس کے دل میں عجیب سا اطمینان تھا، نہ محبت نہ اعتماد، بس یہ احساس کہ اب کوئی اس کے لیے بات مکمل کر دیتا ہے جو کبھی وہ خود نہیں کر سکی۔ کمرے کی فضا پھر سے بوجھل ہو گئی تھی۔ باہر دھوپ تیز ہو چکی تھی، مگر خان کوٹھی کے اندر اب بھی ایک سرد سا وقار تیر رہا تھا۔ وہ بامشکل کچھ دیر مزید بیٹھ پائے تھے، پھر خاموشی سے چلے گئے تھے۔ اس نے بھی نہیں روکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ پردوں کے پیچھے سے سورج کی کرنیں لکیر کی صورت اندر داخل ہو رہی تھیں۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی موبائل سکرول کر رہی تھی، مگر دھیان کہیں اور تھا۔ نکاح کو صرف ایک دن گزرا تھا اور دل میں الجھنوں کا میلہ لگا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونکی اور پھر آہستہ سے بولی، آ جائیں۔ دروازہ کھلا تو التمش اندر داخل ہوا، چہرہ ہمیشہ کی طرح پرسکون مگر لہجہ سخت۔ اس نے موبائل نیچے رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تیار ہو جاؤ، ہم حویلی جا رہے ہیں۔ وہ ایک لمحہ خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، حویلی؟ ابھی؟ ہاں ابھی۔ زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں جا کر میں سب کو بتاؤں گا کہ میں نے تم سے محبت کی شادی کی ہے، اور تم بھی وہی ظاہر کرو گی۔ کوئی ڈرامے بازی نہیں چاہیے، سمجھ جائیں؟ اس کے لہجے میں وہی حکم دینے والی ٹھہراؤ بھری سختی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، اور بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ التمش کے چہرے پر ناگواری کا سایہ ابھرا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ نے مجھ سے شادی اپنی ضرورت کے لیے کی، اپنی عزت بچانے کے لیے یا اپنے کسی مقصد کے لیے۔ میں نے کیا پایا اس میں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کا کام ختم ہو جائے گا تو آپ مجھے طلاق دے دیں گے، تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ التمش ہلکا سا طنزیہ مسکرایا۔ کہاں جاؤ گی؟ تم جیسی لڑکیاں ہمیشہ کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈ لیتی ہیں۔ میں تمہیں ایک اچھی خاصی رقم دوں گا، تمہارا مستقبل سنور جائے گا۔ وہ آہستہ سے بولی، مستقبل؟ ایک طلاق یافتہ عورت کا مستقبل لوگ تو مجھ سے نام سے نہیں، اس طلاق کے دھبے سے پکاریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک عورت کے لیے سب کتنا مشکل ہوتا ہے؟ التمش ہاتھ باندھ کر بولا، مجھے جذباتی کہانیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تمہیں صرف ایک کردار ادا کرنا ہے، میری من پسند بیوی بننا ہے، باقی باتوں کا وقت نہیں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ میں اداکاری نہیں کرنا چاہتی، میں بسنا چاہتی ہوں، میں طلاق نہیں چاہتی۔ التمش صاحب، میں چاہتی ہوں کہ یہ نکاح سچ بن جائے۔ التمش تلخی بھرے لہجے میں بولا، تم اور میں ایک نہیں ہو سکتے۔ دیکھو اپنے آپ کو آئینے میں، تمہارا اور میرا کوئی میل نہیں۔ برا مت مانو، حقیقت یہی ہے۔ اس کے الفاظ نے جیسے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ چپ کھڑی رہی، نظریں چپکا لی تھیں۔ اور اگر تم نے میرا ساتھ دینے سے انکار کیا، التمش سخت آواز میں بولا، تو میں اسی وقت تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ کوئی طلاق، کوئی رقم، کچھ نہیں، کیونکہ جس عورت سے فائدہ نہ ہو اسے تعلق رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، صرف ایئر کنڈیشنر کی ہلکی آواز باقی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اس نے بامشکل کہا، میں چلوں گی، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گی۔ التمش نے مختصر سا سر ہلایا تھا۔ بس یہی عقل مندی ہے۔ نیچے آ جاؤ، گاڑی تیار ہے، اور ہاں یاد رکھنا وہاں ہر نظر تم پر ہوگی، کوئی غلطی کی تو انجام تم جانتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا۔ قدموں کی جاپ دروازہ سے باہر گم ہو گئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی، نظریں خالی خلا میں، آنکھوں میں خاموش جنگ چل رہی تھی، من میں خودداری اور مجبوری کی۔
چند لمحوں بعد اس نے آنسو مونجھے، گہری سانس لی اور الماری کی طرف بڑھی، لال دوپٹہ اٹھایا، سر پر رکھا اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ چہرے پر نمی تھی مگر آنکھوں میں فیصلہ۔ اگر کھیل ہی کھیلنا ہے تو میں بھی کردار نبھاؤں گی، وہ زیر لب بولی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، حویلی کی دیواروں پر نصب زد بلبوں کی روشنی لان کے کناروں تک پھیل رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو گاڑی اندر داخل ہوئی۔ طویل سفر کے بعد عائرہ تھکن سے چور تھی مگر دل کی دھڑکنیں کسی نئی آزمائش کی پیش گوئی کر رہی تھیں۔ گاڑی رکی تو دروازہ خود بخود کھل گیا تھا۔ دو ملازم سلام کے انداز میں جھکے۔ التمش نے خاموشی سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور سیدھا اندر بڑھ گیا۔ عائرہ نے گہری سانس لی، دوپٹے کا پلو سنبھالتے ہوئے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ حویلی کا لاؤنج وسیع اور شاہانہ تھا، نرم صوفوں پر نیلی مخمل کی تہ چڑھی تھی، دیواروں پر قدیم تصویریں لٹک رہی تھیں۔ وہ دونوں ابھی بیٹھے ہی تھے کہ بڑے دروازے سے ایان صاحب اور زینب بیگم داخل ہوئے۔ ان کے قدموں کی چاہت پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ التمش فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، چہرے پر معمول کی سنجیدگی موجود تھی۔ عائرہ نے بھی گھبراہٹ کے عالم میں کھڑے ہونے کی کوشش کی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ ایان صاحب قریب آتے ہی بولے، صبح سے تمہیں فون کر رہا ہوں، کہاں غائب تھے تم؟ اب اچانک آ گئے، بتایا بھی نہیں۔ التمش پرسکون لہجے میں بولا، ابا آپ سے کسی کو ملوانا تھا۔ زینب بیگم نے ابرو اٹھائے، کس سے ملوانا تھا بیٹا؟ وہ بولا، امی بابا یہ ہے میری بیوی عائرہ التمش خان، میں نے سے شادی کر لی ہے۔ ایک لمحے کے لیے فضا میں سناٹا چھا گیا۔ زینب بیگم نے چونک کر عائرہ کو دیکھا، پھر طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی، بہت اچھا مذاق کر لیتے ہو، کون ہے یہ؟ تمہاری سیکرٹری یا کسی ایونٹ کی ماڈل؟ التمش سخت لہجے میں بولا، امی آپ کو لگتا ہے کہ میں اس طرح کا مذاق کروں گا؟ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ میری بیوی ہے۔ ایان صاحب کی پیشانی کی رگ بھڑکی، دماغ درست ہے تمہارا؟ فضول باتیں مت کرو، تم جانتے ہو تمہارا خاندان کیا ہے، ہم کہاں سوچ سکتے ہیں کہ خاندان کے باہر شادی ہو؟ التمش کے چہرے پر اب ہلکی سی خفگی جھلکنے لگی۔ اسی لیے تو کر لی بابا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ مگر میں سوچ چکا ہوں، میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ ایان صاحب سخت لہجے میں بولے، مجھے اتنا بیہودہ مذاق پسند نہیں ہے۔ تمہاری منگنی ہو چکی ہے، 2 مہینے بعد شادی ہے، اور تم یہاں آ کر کہہ رہے ہو کہ تمہیں کسی اور سے شادی کر چکے ہو۔ التمش سر اٹھا کر صاف الفاظ میں بولا، میں شادی کر چکا ہوں، گاؤں کی لڑکی سے شادی نہیں کرنی تھی، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہوں، اور عائرہ وہ عورت ہے جس سے میں شادی کر چکا ہوں۔ زینت بیگم غصے میں آگے بڑھی، پاگل ہو چکے ہو تم، یہ کیسے کر لیا تم نے؟ تم جانتے ہو جس لڑکی سے تمہاری منگنی ہوئی ہے وہ تمہاری خالہ کی بیٹی ہے، تم نے اپنی ماں کے رشتے کو خاک میں ملا دیا ہے۔ التمش نے پلک جھپکے بغیر کہا، امی یہ آپ کا فیصلہ تھا، میرا نہیں، میں نے اس رشتے کو نہیں مانا، اس لیے تو اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر لیا۔ آپ نے جو کیا وہ آپ کی ذمہ داری تھی، میں اس میں شریک نہیں تھا۔ زینب بیگم غصے سے بولی، یہ لڑکی تمہیں بہکا رہے ہیں، تم جانتے بھی ہو یہ ہے کون؟ عائرہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھیں، آواز رکی ہوئی سانس جیسی۔ التمش نے اس کی طرف دیکھا، پھر مضبوط لہجے میں بولا، امی یہ وہ عورت ہے جس سے میں نے اپنا نام دیا ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں یا میری بیوی ہے اور اسے قبول کرنا ہی پڑے گا۔ ایان صاحب چیخے، بدتمیزی بند کرو التمش۔ مگر التمش ایک قدم آگے بڑھا، عائرہ کا ہاتھ تھاما اور بولا، بات ختم، اب میں مزید کوئی وضاحت نہیں دوں گا، آپ دونوں کو وقت چاہیے تو لے لیجیے مگر حقیقت نہیں بدلے گی۔ یہ کہہ کر وہ عائرہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے زینب بیگم کو تیز نظروں کے سامنے سے گزرتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زینب بیگم کے ہاتھ لرز گئے تھے۔ ایان کچھ کہو اسے، کیا کہہ رہا ہے ہمارا بیٹا؟ ایان صاحب کا چہرہ لال ہو گیا، آواز بھرا گئی تھی، میں نے ایسا گستاخ بیٹا نہیں چاہا تھا۔ التمش نے پلٹ کے بس ایک جملہ کہا، میں گستاخ نہیں ہوں، صرف آزاد ہوں۔ دروازہ بند ہوا تو حویلی کے کمرے میں خاموشی پھیل گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 1.5 گھنٹہ بعد عائرہ اب صوفے کے کنارے پر بیٹھی تھی، نظر زمین پر گڑی ہوئی تھی، تھکن اور الجھن سے اس کے کندھے جھک گئے تھے۔ التمش بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، چہرے پر وہی پرسکون غرور جو اسے ہمیشہ نمایاں کرتا تھا۔
کافی دیر خاموشی کے بعد عائرہ نے ہمت جمع کی، آہستہ سے کھڑی ہوئی اور قدم با قدم اس کی طرف بڑھی۔ چند لمحے تک وہ اس کے بیڈ کے قریب ہی کھڑی رہی، لیکن پھر ہمت کر کے بولی، میں کہاں سو جاؤں؟ نیند آ رہی ہے، صبح جلدی اٹھنا ہوگا، شادی کی پہلی صبح ہے، آپ کی امی تو یہی گمان کریں گی کہ بہو پہلے اٹھے۔ وہ سمجھداری سے بولی تھی۔ التمش نے گہری نظر اس پر ڈالی، چند لمحے بغیر کچھ کہے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ طنزیہ لہجے میں بولا، تم عجیب لڑکی ہو، ساری رات کا سفر، اتنی باتیں، اتنے تماشے، اور اب معصوم بن رہی ہو۔ ویسے بولا بالکل ٹھیک ہے تم نے، امی تو لازمی اپنی بہو کے بارے میں بولیں گی کہ ان کی بہو رات ان کے بیٹے کو خوش کر پائی یا نہیں، یا پھر معصوم بن کے سو گئی۔ انداز مانی خیز تھا۔ عائرہ کے ماتھے پر شکن پڑی، وہ دانت بھینچ کر بولی، میں نے صرف یہ پوچھا تھا کہ کہاں سو جاؤں، مجھے واقعی تھکن ہو رہی ہے اور نیند بھی آ رہی ہے۔ وہ اٹھ کر بیڈ کے کنارے آ بیٹھا، لہجہ قدرے سخت ہو گیا تھا۔ دیکھو یہ سب کوئی ڈرامہ نہیں ہوں، تم اب اس گھر میں میری بیوی کہلا رہی ہو تو کچھ حدیں خود سمجھ لو۔ اب میرے کمرے میں رہ رہی ہو میری بیوی کی حیثیت سے، تو اتنا سمجھ لو کہ یہ کمرہ میرا ہے اور یہاں تمہیں اس کمرے کی مالک کی خدمت کرنی ہوگی، جبھی تمہیں یہاں سکون سے رہنے دیا جائے گا۔ عائرہ نے نظریں جھکا لی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں نے صرف اپنا کونا چاہتی ہوں، بس اتنا۔ آپ نے کہا تھا بیوی بننے کا ڈرامہ کرنا، اب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ واقعی اس کے الفاظوں میں الجھ رہی تھی، اور وہ یہی تو چاہتا تھا۔ التمش ہنسا، مگر ہنسی میں نرمی نہیں تھی۔ دیکھو لڑکی، جو تمہاری عمر ہے اس عمر میں لڑکیاں سمجھ آتی ہیں کہ ان کا شوہر ان سے کیا کہنا چاہتا ہے، اور جہاں تک امید ہے تم سمجھ گئی ہوگی، مگر اب بولی بننے کی اداکاری کر رہی ہوں۔ آج کی رات مجھے سکون چاہیے، بیوی ہونے کا فرض ادا کرو، سمجھ آئی؟ یا اس سے بھی زیادہ کھول کر اپنے جملے ادا کرو؟ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھا تھا اور بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، تو کیا ایک عورت ہونا جرم ہے؟ میں آپ کے ساتھ آئی، آپ کی بات مانی، آپ کا کام ہوتے ہی آپ مجھے اس گھر سے نکال دیں گے اور امید کر رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تعلق بناؤں اور پھر رسوا ہو کر یہاں سے چلی جاؤں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ التمش کا لہجہ اور سرد ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ فضول گوئی سے پرہیز کرو، بستر پر آؤ، مجھے سکون چاہیے۔ تم نے خود ہی کہا تھا کہ تمہیں سہارا چاہیے، میں نے دے دیا ہے، بدلے میں صرف تمہارا تعاون مانگا۔ اگر یہ بھی زیادہ لگتا ہے تو کل صبح نکل جاؤ، دروازہ وہی ہے، ورنہ خاموشی سے بیڈ پر آ۔ عائرہ کے ہونٹ کانپے، وہ نم آنکھوں سے اس کو دیکھتے بولی، آپ بہت ظالم انسان ہیں، میں آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتی کیونکہ آپ مجھے بیوی نہیں مانتے، معذرت۔ یہ کہتی واپس صوفے کی طرف جانے لگی تھی جب اچانک اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس کو دیکھتے بولا، مجھے میری بات دہرانا پسند نہیں ہے، اگر میں نے تمہارے ساتھ رشتہ قائم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے یہاں کا کوئی شخص روک نہیں سکتا۔ بیوی کی حیثیت سے تم میرے کمرے میں ہو، کل صبح اگر میری شدت کا رنگ تمہارے چہرے پر نہیں آیا تو میری ماں کو شک ہو جائے گا، اور میں شک کی کوئی بنیاد نہیں چھوڑنا چاہتا، اسی لیے خاموشی سے تمہیں ہر اس چیز کو سہنا ہوگا جو تمہارے نصیب میں ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اسے بستر پر کھینچ چکا تھا، جبکہ وہ تڑپ کر چلائی تھی، مگر اس نے فوراً اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، آواز میرے کانوں تک نہیں آنی چاہیے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہجے میں اتنی سختی تھی کہ اس کے جسم کا رواں رواں کانپ اٹھا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولا، تمہارے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑوں گا تاکہ میری ماں ہر وہم سے آزاد ہو جائے۔ اگر انہیں ذرا بھی شک ہوا تو وہ لازماً میری شادی عائشہ سے کروائیں گی، اور مجھے وہ لڑکی ایک آنکھ پسند نہیں ہے۔ نہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ اپنی آزادی کے معاملے میں سمجھوتا کر سکتا ہوں، اور جب آپ کو ایک وقت میں دونوں چیزیں عزیز ہوتی ہیں تب ایک تیسرا شخص نقصان اٹھاتا ہے، اور وہ شخص تم ہو۔ یہ کہتے ہی وہ اس کی گردن پر جھک گیا تھا، جبکہ اس کے پورے وجود میں تکلیف ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہائی وولٹیج کرنٹ لگ رہا ہو، مگر اتنی مجبور تھی، کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے پڑ گئے تھے، مگر اس نے خود کو قابو کیا ہوا تھا۔ جیسے جیسے اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا، اسے اپنا آپ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن مجبوراً اس کا ہر ظلم برداشت کرتی رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پوری رات اس طرح بیت گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا،
صبح ہوتے ہی وہ زمینوں پر چلا گیا تھا۔ وقت بیت رہا تھا۔ دوپہر کی روشنی کھڑکیوں سے چھن چھن کر کمرے کے قالین پر بکھر رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر ابھی باتھ روم سے نکلی ہی تھی کہ اگلا لمحہ جان نکال دینے والا تھا۔ سامنے زینب بیگم غصے سے لال چہرہ لیے کھڑی تھی۔ ان کے برابر میں ایک دبلی پتلی لڑکی موجود تھی جس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زینب بیگم کی نگاہیں چمک رہی تھیں جیسے برسوں کا غصہ ایک پل میں اگل دینا چاہتی ہوں۔ وہ عائرہ کے قریب آئیں۔ کمرے کی خاموشی اچانک ایک تیز تھپڑ کی آواز سے ٹوٹ گئی۔ عائرہ کے رخسار پر نشان ابھرتے ہی اس کا جسم ساکت رہ گیا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھائیں گی۔ وہ چیخ کر بولی، یہ لڑکی دیکھ رہی ہو، یہ تھی میرے التمش کی دلہن اور تم نے اس کا حق چھینا ہے۔ تم نے میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ تم ہو ہماری بربادی کی قصوروار۔ عائرہ کے لب ہلے، آواز نکلی مگر بہت دھیمی، امی میری بات تو سنیں۔ زینب بیگم نے ہاتھ اٹھایا، چپ رہو، تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو امیر گھروں کے لڑکوں کو اپنی معصوم صورت سے پھانس لیتی ہیں۔ ان کے الفاظ تیر کی طرح دل میں اتر گئے تھے۔ تبھی وہ لڑکی جب تک رو رہی تھی اچانک آگے بڑھی۔ اس کے چہرے پر درد اور غصہ دونوں تھے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے میری محبت مجھ سے چھینی ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ محبت چھن جانے کا زخم کیا ہوتا ہے، لیکن وعدہ کرتی ہوں تمہیں کبھی آباد نہیں ہونے دوں گی۔ جس طرح تم نے مجھے برباد کیا، ایک دن میں تمہیں مکمل طور پر تباہ کر دوں گی۔ یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ عائرہ پیچھے ہٹی، دیوار سے ٹکرا گئی۔ اس کے ہونٹ کپکپانے لگے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بالکل بے قصور ہوں، پلیز میری بات کا یقین کریں۔ التمش نے چپ، عائشہ نے چلاتے ہوئے کہا اور جھپٹ کر عائرہ کی طرف بڑھی۔ اس کے ناخن عائرہ کے ہاتھ پر چبھے کہ زینب بیگم نے فوراً اسے روک لیا۔ بس عائشہ، ہاتھ مت لگاؤ اسے، یہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ یہ سمجھتی ہے اس نے سب پا لیا ہے مگر اسے ابھی پتہ نہیں ہے۔ بہت جلد اس کو ہر ایک چیز کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ عائشہ ہانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے نفرت ٹپک رہی تھی۔ وہ بولی، یہ لڑکی خوش نہیں رہے گی، کبھی نہیں۔ جس طرح اس نے میری دنیا اجاڑی ہے، خدا اس کی دنیا اجاڑ دے گا۔ عائرہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے مگر وہ اپنے دفاع میں بولی، آپ سب مجھے قصوروار ٹھہرا رہی ہیں، مگر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا التمش نے خود مجھ سے شادی نہیں کی تھی؟ کیا وہ مجبور تھے؟ میں نے تو کسی سے کچھ نہیں چھینا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا التمش مجھ سے شادی اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں یہ شادی نہیں کرنی تھی۔ آپ پلیز مجھے قصوروار مت ٹھہرائیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ زینب بیگم طنزیہ ہنسی، ہاں ظاہر ہے، تم جیسی لڑکیاں ہمیشہ بے قصور ہوتی ہیں نا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اندھی ہوں؟ میں نہیں جانتی کہ تم نے اپنی آنکھوں، اپنی نرم باتوں سے میرے بیٹے کو قابو میں کیا ہے۔ تم جیسی لڑکیوں کا یہی کام ہوتا ہے۔ امیر بزنس مین دیکھا نہیں کہ ان کے قدموں میں کسی پکے ہوئے آم کی طرح گر جاتی ہیں۔ عائرہ کا دل ڈوب گیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، آپ مجھ پر غلط الزام لگا رہی ہیں، میں بے قصور ہوں، خدا کے لیے میری بات پر یقین کریں۔ عائرہ نے سر جھکا لیا، اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ کسی کو دکھ پہنچے، لیکن دل کے فیصلے انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ التمش نے خود کہا تھا کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ یہ سنتے ہی عائشہ کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی، پھر دھیرے سے بولی، جھوٹ، وہ مجھ سے پیار کرتے تھے، تم نے جادو کیا ہوگا، تم جیسی لڑکیاں یہی کرتی ہیں۔ زینب بیگم نے عائرہ کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، خدا کرے تمہاری زندگی ویسے ہی برباد ہو جیسے تم نے میری بھانجی کی زندگی برباد کی ہے۔ عائرہ کے آنسو اب بہنے لگے۔ اس نے ایک قدم پیچھے لیا تھا۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ عائرہ کی سسکیاں مدھم ہوئیں۔ زینب بیگم نے غصے سے منہ موڑا اور باہر نکل گئی۔ عائرہ وہیں کھڑی رہ گئی، زمین کی طرف نظریں جمائے۔ کمرے میں اب صرف نمی تھی، نم آنکھوں کی، نم ہوا کی، اور ایک دل کی جو سچ بول کر بھی مجرم ٹھہرا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ کمرے میں مدھم پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ باہر کہیں دور کتوں کے بھونکنے کی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ عائرہ بیڈ کے کنارے بیٹھی، دوپٹہ مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹے ساکت سی بیٹھی تھی۔ چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں دن بھر کے زخموں کی کہانی لکھی تھی۔ دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا تو وہ چونک گئی۔ التمش کمرے میں داخل ہوا، بال بکھرے ہوئے، چہرے پر مسکراہٹ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے بیلٹ کھولتے ہوئے کہا، اوہ بیگم صاحبہ جاگ رہی ہیں، لگتا ہے رات کی پرفارمنس کچھ خاص پسند نہیں آئی ہے۔
ہے نا؟ لیکن آج جو پرفارمنس دوں گا وہ لازمی تمہیں پسند آئے گی، یہ وعدہ ہے میرا۔ ویسے ایک بات کہوں، موٹی لڑکیاں بھی بہت دلچسپ ہوتی ہیں، مجھے تو یہ ایکسپیرینس بہت اچھا لگا۔ وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑ رہا تھا۔ آئرہ نے منہ پھیر لیا، چہرے پر ناراضگی چھپائے بغیر۔ آپ بالکل اچھا انسان نہیں التمش، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے آج آپ کی منگیتر اور آپ کی ماں نے مجھے مارا ہے۔ آپ کو بالکل میرا احساس نہیں۔ مجھے یہاں کیا مار کھلانے کے لیے لائے ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ وہاں جا کر اداکاری کرنی ہے۔ آپ نے مجھے بالکل نہیں بتایا تھا کہ یہ سب بھی مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ اگر یہ سب برداشت کرنا تھا تو میں اپنے تایا کے گھر ہی ٹھیک تھی۔ شادی کیوں کی آپ نے مجھ سے؟ دونوں نے مجھے تھپڑ مارے ہیں، التمش نے کہکا لگایا، جیسے اسے یہ بات کسی لطیفے سے کم نہیں لگی ہو۔ اچھا، تو آخرکار امی اور عائشہ نے کام دکھا ہی دیا۔ دیکھو بیگم، یہ تو ہونا ہی تھا، اب اس میں اتنا روٹنے کی کیا بات ہے؟ ویسے بھی جو کام میں نے کیا ہے کوئی معمولی نہیں ہے، میرے بابا بھی آج مجھے 2 تھپڑ لگا ہی دیتے۔ بس بال بچا ہوں، اتنا دل پر مت لو۔ ویسے بھی تم موٹی چمڑی کی ہو، زیادہ تیز نہیں لگا ہوگا۔ وہ جان بوجھ کر اس کا خون کھلسا رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اگلے کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ آئرہ نے تیزی سے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ یہ روٹنے کی بات نہیں، یہ ظلم ہے۔ شادی آپ نے کی اور سزا مجھے ملی۔ آپ کی عزت کے لیے میں چپ رہی، مگر یہ ناانصافی نہیں سہوں گی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں انہیں سب بتا دیتی، لیکن صرف آپ کی وجہ سے خاموش رہی۔ لیکن یہ غلط ہے۔ التمش کی مسکراہٹ ذرا مدھم پڑی، وہ اس کے قریب ہوا، کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے، غصہ نہیں کرو، میں نے سب سنبھال لیا ہے۔ امی اور عائشہ دونوں سے بات کی، اب کوئی تمہیں نہیں مارے گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ میں بس تمہیں تنگ کر رہا تھا، ابھی امی کے پاس سے ہی آ رہا ہوں، ملازمین نے مجھے بتا دیا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا عائشہ اس حد تک چلی جائے گی۔ لیکن بے فکر رہو، اب تم محفوظ ہو، امی تمہیں کچھ نہیں کہیں گی، یہ وعدہ ہے میرا۔ آئرہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سچ؟ ہاں سچ، وہ مسکرایا۔ میں نے دونوں کا دماغ درست کر دیا ہے، اب تم صرف میری فکر کرو۔ ویسے سنا ہے تم نے میرے کپڑے بھی پریس کیے ہیں، بڑی بات ہے، اور کافی اچھے پریس کیے ہیں۔ آئرہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی لرزتی مسکراہٹ آئی۔ بیوی کا فرض ہوتا ہے شوہر کے کام کرنا، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، التمش نے شوخی سے کہا۔ واہ، تو تم نے میرا دل جیت لیا بیگم، وہ دھیرے سے بولی۔ دل جیتنے کی بات نہیں، بس میں جھگڑا نہیں چاہتی، لیکن ایک بات کہوں، پلیز مجھے کبھی مت مارنا، التمش نے چونک کر کہا۔ میں کیوں ماروں گا تمہیں؟ آئرہ کی آواز بھر آ گئی۔ کیونکہ سب نے مارا ہے، تائی مارتی تھی، ان کی بیٹی رمشا بھی، ذرا سی بات پر تھپڑ، کھینچ تان، طنز۔ مجھے مار سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے سر جھکایا، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے۔ اسی ڈر کے باعث میں نے ہاں کی تھی اسے ڈھیر عمر آدمی سے شادی کے لیے، بس تاکہ کوئی نہیں مارے، مگر قسمت پھر وہیں لے آئی۔ کچھ لمحے کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ التمش کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار نرمی اترتی دکھائی دی۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھا، آئرہ کے کامتے ہاتھ تھام لیے۔ آئرہ، اس نے نرمی سے کہا، آج تمہیں کوئی نہیں مارے گا، نہ امی، نہ دنیا، جب میں ہوں، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آئرہ نے نظریں اٹھائیں، آنکھوں کے کناروں پر چمکتے آنسو بوجھل ہو کر گرے۔ آپ وعدہ کریں۔ وعدہ۔ اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اب تمہاری زندگی میں خوف نہیں ہوگا، بس میں اور تم، باقی سب بعد میں۔ آئرہ نے گہرا سانس لیا، جیسے برسوں بعد سکون کا ایک لمحہ نصیب ہوا ہو۔ باہر ہوا کی خفیف سرسراہٹ گونجی، کمرے کی روشنی میں دونوں کے سائے دیوار پر ساتھ جڑ کے تھے۔ ایک کے زخم چھپے، دوسرے کے دل میں پہلی بار نرمی جاگی تھی۔ بس اتنا سا لمحہ اور لگنے لگا کہ شاید اب اندھیرے کا زور تھوڑا کم ہوا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب ہو گیا تھا۔ کل کی نسبت اس نے مزاحمت کم کی تھی، لیکن اس بار بھی وہ تھوڑا سا الجھی تھی۔ اس کا لمس اس کو سکون ضرور دیتا تھا، لیکن عجیب مشکل میں مبتلا کر دیتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 1.5 مہینے کا وقت کس طرح بیت گیا کچھ پتہ نہیں چلا تھا، مگر کہتے ہیں نا، ہر خوشی ایک نئی آزمائش کے ساتھ ہی ملتی ہے۔ 2 دن سے اس کی طبیعت کافی بوجھل تھی، اور آج اس بوجھل طبیعت کے زیر اثر وہ ناشتے کی میز کے پاس بے ہوش ہو گئی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی دوا کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ آئرہ بیڈ پر نیم بے ہوش لیٹی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی بتا رہی تھی کہ وہ کتنی کمزور ہو چکی ہے۔ زینب بیگم کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔
ایان صاحب خاموشی سے کونے میں کھڑے تھے اور التمش چہرے پر سنجیدگی لیے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر نے اپنا بیگ بند کرتے ہوئے گہرا سانس لیا اور مسکرا کر بولی، مبارک ہو، آپ کے گھر کی بہو ماں بننے والی ہے۔ ایک پل کو جیسے پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ زینب بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ایان صاحب کے چہرے پر جیسے روشنی سے دوڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اپنی بات جاری رکھی، البتہ خیال رکھیے گا، یہ بہت کمزور ہیں اور حمل بہت جلدی ٹھہر گیا ہے۔ جسم ابھی پوری طرح تیار نہیں تھا، انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر اجازت لے کر باہر چلے گئے۔ کمرے میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ پھر اچانک زینب بیگم کے چہرے پر خوشی کی لہریں دوڑ گئی۔ ہائے خدا، یقین نہیں آ رہا، صرف 1 مہینہ ہوا اور اتنی بڑی خوشخبری، وہ بولی۔ ان کے لہجے میں حیرت اور فخر دونوں تھے۔ ہمارے خاندان میں تو بچہ ہونے میں سالوں لگ جاتے ہیں، مطلب میرے بیٹے کے تو کئی بچے ہوں گے۔ وہ اپنی بھانجی، اس کی خوشیاں سب بھول گئی تھیں۔ اگر انہیں کچھ نظر آ رہا تھا تو صرف اور صرف ابھی اپنے گھر کے وارث۔ آئرہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کمزوری کے ساتھ ساتھ بے یقینی بھی تھی۔ ایان صاحب آگے بڑھے، بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا مبارک ہو، یہ خدا کا کرم ہے، تمہیں اندازہ نہیں یہ خوشی کتنی بڑی ہے۔ لیکن التمش کا چہرہ پتھر سا ہو گیا۔ وہ اچانک سیدھا کھڑا ہوا، نگاہیں سرد، آواز میں غصے کی تیز دھار۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ سب نے؟ کس کا بچہ؟ کون سی خوشی؟ زینب بیگم کی مسکراہٹ یکدم منجمد ہوگی۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں صاف کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی بچہ نہیں چاہیے۔ التمش نے غصے سے کرسی پر ہاتھ مارا۔ کل ہی جا کر اسے ختم کروائیں گے۔ میں کسی بچے کا باپ نہیں بننا چاہتا۔ آئرہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ایان صاحب آگے بڑھے۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اولاد خدا کی نعمت ہوتی ہے اور تم اس سے بوجھ کہہ رہے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا بول رہے ہو؟ زینب بیگم سخت لہجے میں بولی، التمش بس کرو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ لیکن وہ بپھڑ گیا۔ آواز مزید بلند ہو گئی۔ شرم آپ دونوں کو ہونی چاہیے۔ میں نے یہ شادی کسی محبت یا فرض کے تحت نہیں کی، نہ صرف آپ لوگوں کی ضد کے آگے جھک گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی ان پڑھ دیہاتی لڑکی سے شادی ہو، اس لیے آئرہ کو بیچ میں لے آیا۔ بس یہ سب ایک ڈھکوسلا تھا۔ آئرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یعنی 1.5 مہینے کی قربت، اس کی نرمی صرف اور صرف مذاق تھا؟ یعنی وہ آج بھی اپنے قول پر ٹکا ہوا تھا؟ التمش سرد لہجے میں مزید بولا، بہت جلد اس کو طلاق مل جائے گی، جیسے ہی سب ٹھیک ہو۔ تم آزاد، مجھے اپنی زندگی آزاد چاہیے، کسی بوجھ کے ساتھ نہیں، نہ تمہارا نہ اس بچے کا۔ زینب بیگم آگے بڑھی، ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ زبان بند کرو بدتمیز لڑکے، یا کیا بول رہے ہو تم؟ سچ، وہ چیخا، میں کوئی باپ بننے نہیں جا رہا، بس۔ زینب بیگم کی آواز گونجی، اگر تم نے ایک لفظ اور بولا نا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ یہ میری بہو ہے، میری ہونے والی پوتا پوتی میری عزت ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ اس وقت انہیں اپنا بیٹا بھی پیارا نہیں لگ رہا تھا۔ اگر کچھ عزیز تھا تو اس لڑکی کے وجود میں پلنے والی وہ ننھی جان، جن کے ویران سے آنگن کو اپنی خوشیوں سے روشن کر سکتی تھی۔ التمش نے ایک لمحہ انہیں دیکھا، پھر پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا تھا۔ آئرہ کے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ زینب بیگم اس کے پاس آئیں، تھپکی دی، بیٹا رونا نہیں، جو ہو گیا وہ ٹھیک کر دیا جائے گا، تم اب اکیلی نہیں ہو۔ ایان صاحب نے خاموشی سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ باہر رات گہری ہو رہی تھی اور اندر ایک نئی کہانی جنم لے چکی تھی۔ خوشی اور غم کی ملی جلی سانسوں کے ساتھ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 4 مہینے کا وقت کس طرح بیت گیا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی سیب اور امرود کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ آئرہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کٹوری تھی جس میں فروٹ چاٹ کے رنگ گھل مل کر ایک خوبصورت منظر بنا رہے تھے۔ وہ آرام سے چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو دیکھا التمش بیڈ پر پاؤں پھیلائے موبائل ہاتھ میں لیے کچھ دیکھ رہا تھا۔ جیسے اس کی نظر آئرہ پر پڑی، ماتھے پر شکنیں ابھری۔ کیا ہے یہ؟ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی ہو، وہ بولا۔ آواز میں معمولی چرچراہٹ تھی۔ وہ کئی دنوں سے بلا وجہ الجھ رہا تھا۔ اس دن کے بعد ان دونوں کے درمیان اولاد کو لے کر کوئی بات نہیں ہوئی تھی، مگر کچھ دنوں سے وہ نہ جانے کیوں اس سے بات کرنے کے بہانے تلاش کر رہا تھا۔ آئرہ نے نظریں نیچے جھکائی، ہلکی مسکراہٹ دبائی۔ اس کنڈیشن میں سب کو بھوک زیادہ لگتی ہے، آپ کو کیا پتا؟ سارا دن الٹیاں ہوں تو پھر بھوک لگنا بھی رحمت لگتی ہے۔ رحمت؟ وہ تنزیہ ہنسا۔ رحمت نہیں، عادت ہے تمہاری۔ کتنا کھاؤ گی؟ تم پہلے ہی اتنی موٹی ہو چکی ہو۔
آئرہ نے جملے پر ہلکا سا منہ بنا. ہاں تو کیا کروں؟ اب اگر میں کچھ نہ کھاؤں تو ڈاکٹر ڈانٹتی ہے، اور اگر کھاؤں تو آپ. التمش نے سر جھٹکا، موبائل سائڈ پر رکھا. ادھر آؤ، ایک بات کرنی ہے. یہیں ٹھیک ہوں میں، آپ کہیں گے پھر موٹی لگ رہی ہوں. اس نے منہ بنا کر کہا. وہ بھنو میں چڑھاتے ہوئے بولا، آئرہ غصہ مت دلاؤ، تمہیں پتہ ہے میری برداشت کی حد کیا ہے؟ آئرہ نے خاموشی سے کٹوری رکھی اور آہستہ آہستہ چلتی اس کے قریب جا کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی. چند لمحے وہ اسے سخت نظروں سے دیکھتا رہا، مگر پھر اچانک اس کی نظر اس کے ابھرے ہوئے پیٹ پر جا ٹھہری. چہرے کی تیزی نرم پڑ گئی. اس نے ہاتھ بڑھایا اور آہستہ سے اس کے پیٹ پر رکھا. تمہیں بیبی محسوس ہوتا ہے؟ آئرہ کے لبوں پر ایک ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ اتر آئی، ہلکا ہلکا سا، جیسے کوئی تتلی اڑتی ہو اندر. التمش کے لبوں پر پہلی بار ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری. واقعی؟ وہ بولی. کبھی کبھی لگتا ہے جیسے اندر کوئی چھوٹا سا کھیل رہا. جینڈر پتہ چلا؟ اسے تجسس سے پوچھا. نہیں ابھی نہیں، وہ بولی. ویسے آپ کیا چاہتے ہیں، بیٹا یا بیٹی؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، بیٹی. لیکن اگر بیٹا ہوا تو بھی ٹھیک ہے. آئرہ فوراً بولی. یعنی آپ خوش ہیں مجھ سے؟ بچے کے بعد طلاق تو نہیں دیں گے؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہنسا. طلاق نہیں دوں گا، دوسری شادی کر لوں گا، مگر طلاق نہیں. بچے کی زندگی کیوں برباد کروں؟ آئرہ نے خفگی سے کہا. تو پھر دوسری شادی کرنے سے آپ کے بچے کی زندگی بہتر ہو جائے گی. سوتیلے کا فرق نہیں آئے گا کیا؟ التمش نے ناک سکڑتے ہوئے کہا. اچھا بھائی چپ کرو، نہیں کر رہا دوسری شادی، بس منہ بند رکھو اور وہ فروٹ چاٹ ختم کرو. آئرہ کے لبوں پر ہنسی تیر گئی. آپ کو پتہ، آپ کا غصہ بھی کبھی کبھی نرمی میں بدل جاتا ہے، اور تمہاری نرمی ہمیشہ بحث میں بدل جاتی ہے. وہ بولا، مگر لہجہ نرم تھا. ویسے آپ کل میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلیں گے؟ اس نے دھیرے سے پہنچا. لہجہ ڈرا ہوا تھا کہیں انکار نہ کر دیں. جاؤں گا، وہ بولا. ویسے چیک اپ کے وقت وہ جو الٹرا ساؤنڈ کرتی ہے نا، وہاں پتہ چلتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی. آئرہ نے ہنستے ہوئے کہا. آپ کو ہر چیز میں کنفرمیشن چاہیے. ضروری ہے، ذمہ داری ہے نا. اب میں باپ بننے والا ہوں، مذاق تھوڑی ہے. آئرہ نے آہستہ سے کہا. آپ پہلے جیسے نہیں رہے نا. کیوں؟ موٹا ہونے کا تانا دے رہی ہو کیا؟ وہ ہنسا. نہیں، وہ مسکرائی. پہلے بس باتوں میں سختی تھی، اب خیال بھی آ گیا. خیال؟ وہ تو خود کو بچانے کے لیے کر رہا. تمہارے موڈ بدلتے ہیں تو کمرے کا ماحول ہی بیمار لگنے لگتا ہے. آئرہ کے ہونٹوں سے بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی. اچھا سنو، کل سے میں تمہارے لیے روز صبح فروٹ کاٹ کر رکھوں گا، لیکن بس اتنا ہی کھاؤ گی جتنا میں کہوں. جی سر، وہ بولی ہنسی دباتے ہوئے. کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، مگر اس خاموشی میں ایک نرم سی خوشی، ایک نیا رشتہ سانس لے رہا تھا. التمش کے چہرے پر وہ غرور نہیں تھا، بس ایک عجیب سا سکون، جیسے وہ خود بھی پہلی بار زندگی کی نرمی محسوس کر رہا ہو. وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا. 9 مہینے کا عرصہ کس طرح بیت رہا تھا کچھ پتہ نہیں تھا. اس کے آخری دن ہی چل رہے تھے. معمول کی طرح آج گھر میں تھوڑی ویرانی سی تھی. اوپر کے ہال میں خاموشی پھیلی تھی، جیسے دیواریں بھی سانس روک کر منظر دیکھ رہی ہوں. آئرہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی، دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے، سانسیں بھاری، مگر چہرے پر ایک نرم سا اطمینان. چھت سے لٹکی روشنی کا ہلکا سقف اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا. ابھی وہ 2 سیڑھیاں اتری تھی کہ پیچھے سے کسی نے پکارا. آئرہ. وہ چونک کر پلٹی. سامنے عائشہ کھڑی تھی، چہرہ غصے سے سرخ، آنکھوں میں عجیب سی چمک. آئرہ کے ہونٹوں سے بمشکل نکلا، آپ؟ وہ واپس پیچھے ہو گئی تھی. عائشہ ہنسی، مگر وہ ہنسی زہر بھری تھی. ہاں میں بہت خوش ہوں نا تم. خالہ نے وہ مقام تمہیں دے دیا جو میرا تھا، شوہر نے بھی قبول کر لیا، اور اب ماں بننے والی ہوں. آئرہ نے ایک قدم اور پیچھے ہٹایا. السلام علیکم، آپ کب آئے؟ اچھے ہونے کی اداکاری مت کرو. عائشہ کا لہجہ تیز ہوا. آج تمہیں تمہارا مقام یاد دلانے آئی ہوں. آئرہ کا دل دھڑکنے لگا. کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ کیسی بات ہے؟ یہی کہ آج تم سیڑھیوں سے گری ہوئی ملو گی تاکہ تمہاری کہانی ختم ہو جائے. عائشہ نے جھپٹ کر اس کا بازو پکڑا اور زور سے دھکا دینے لگی تھی. آئرہ نے گھبرا کر چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز گلے میں اٹک گئی. تبھی پیچھے سے ایک بھاری آواز گونجی. عائشہ. دونوں کے قدم رک گئے. التمش تیزی سے اوپر آیا، آنکھوں میں آگ بھری ہوئی تھی. اس نے فوراً آئرہ کا بازو پکڑ کر اسے اپنے پیچھے کر دیا، اور اگلے لمحے ایک زناٹے دار تھپڑ عائشہ کے گال پر پڑا. پورا حال سناٹے میں ڈوب گیا. تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کو دھکا دینے کی؟ وہ دھاڑا. میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا. عائشہ پیچھے ہٹی، چہرے پر حیرت اور شکست کا امتزاج.
میں تمہاری منگیتر تھی، تم نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ وہ چیخی۔ منگیتر؟ التمش کی آواز کانپ گئی۔ میں نے کب کہا تھا کہ تم میرے نام پر بیٹھو؟ تمہارے لالچ نے تمہیں اندھا کر دیا۔ یہ عورت، یہ میری بیوی ہے اور میرے بچے کی ماں۔ اسی لمحے نیچے سے زینب بیگم کی آواز آئی، التمش کیا ہو رہا ہے اوپر؟ وہ دوڑتی ہوئی آئیں، منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ امی ہٹ جائے، آج میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کہہ رہی تھی کہ عائرہ اور میرے بچے کو مار ڈالے گی۔ زینب بیگم نے عائشہ کی طرف دیکھا، آنکھوں میں غصہ بھرا۔ کیا یہ سچ ہے عائشہ؟ عائشہ نے چپ رہنے کی کوشش کی مگر چہرے کی لرزش سب کہہ گئی۔ زینب بیگم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، آج اور ابھی۔ تم نے جس احسان کو زہر بنایا وہی تمہیں نگل جائے گا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو بھرے۔ خالہ، میں نے آپ سے صرف ایک جگہ مانگی تھی، مجھے کیوں دھتکار دیا آپ لوگوں نے؟ کیونکہ تم نے دلوں کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ زینب بیگم کی آواز بھاری تھی۔ یہ گھر نفرت کے لیے نہیں بنا۔ عائشہ چند لمحے وہاں کھڑی رہی، پھر دھیرے دھیرے سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عائرہ آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ التمش نے رخ موڑا، پھر دھیرے سے اس کے قریب آ کر بولا، عائرہ معاف کر دو مجھے، میں نے تمہارے ساتھ شروع میں بہت برا سلوک کیا، تمہارا حق چھینا، تمہیں دکھ ہے، لیکن آج اگر تم یا یہ بچہ میں کھو دیتا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ عائرہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے پہلے ہی معاف کر دیا تھا، عورت جس سے محبت کرتی اسے سزا نہیں دیتی۔ التمش نے دھیرے سے اس کے آنسو صاف کیے، پھر جھک کر اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ اب کبھی نہیں رلاؤں گا تمہیں، یہ میرا وعدہ ہے۔ زینب بیگم نے آگے بڑھ کر دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خدا تم دونوں کو خوش رکھے اور اس ننھے مہمان کو سلامت دنیا میں لائے۔ عائرہ نے پیٹ پر ہاتھ رکھا، محسوس کیا جیسے اندر سے کسی نے ہلکی سی حرکت کی ہے۔ وہ مسکرائی۔ دیکھا، آپ سے وعدہ سن کر بیبی نے بھی خوشی میں جواب دیا ہے۔ التمش ہنسا، تو پھر بیبی کے لیے دعا کرو، وہ اپنے بابا جیسی مضبوط بنے۔ لان کی کھڑکی سے ہلکی ہوا آئی، پردے جھولنے لگے۔ اس گھر میں پہلی بار سکون کی خوشبو اتر آئی تھی۔ نئے آغاز کی ایک عورت کا صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ بے شک خدا نے صبر میں طاقت رکھی ہے۔